بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے ٹیلی ویژن چینل پر نشر ہونے والے براہ راست انٹرویو کو شدید طبیعت بگڑ جانے کے باعث روکنا پڑا، جس کے بعد ان کی انتخابی مہم کو بھی عارضی طور پر معطل کر دیا گیا۔ ٹیلی ویژن پر براہ راست انٹرویو کے دوران اچانک ترک صدر کی طبیعت بگڑ گئی، تاہم 15 منٹ کے وقفے کے بعد انہوں نے انٹرویو کو مکمل کروایا۔ پابندیوں کے باوجود یورپی ممالک میں ایران سے تیل خریدنے کا رجحان ہے۔ یورپی یونین کے 3 رکن ممالک امریکی پابندیوں کے باوجود ایران سے تیل خرید رہے ہیں۔ گزشتہ سال کے دوران رومانیہ، پولینڈ اور بلغاریہ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ایران سے 4000 ٹن سے زیادہ خام تیل یا پیٹرولیم مصنوعات خریدی ہیں۔ شہباز شریف اور سکندر سلطان راجہ کو عہدوں سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف دائر درخواست میں وفاق شہباز شریف، سکندر سلطان راجہ، صدر عارف الوی اور مولوی فضل الرحمان کو فریق بنایا گیا ہے۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ فوجی جنرل نے کہا ہے کہ روس جنگ زدہ شام میں غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ فضائی سرگرمی انجام دے رہا ہے۔ ہم روسیوں کی جانب سے غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ فضائی سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں۔ امریکی فوج روس کی تخریبی سرگرمیوں کی وجہ سے بڑھتے ہوئے خطرات کو کم کرنے کے لیے ہاٹ لائن کا استعمال کرتی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ مخالف اتحاد اس مشن پر بدستور پرعزم اور توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ سابق سی سی پی او لاہور غلام محمود لوگر نے عمران خان حملہ کیس کی فائل دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تفتیش کے لیے متعدد بار سابق سی سی پی او لاہور غلام محمود لوگر سے کیس فائل طلب کی گئی، تاہم انہوں نے فائل جی آئی ٹی کے حوالے نہیں کی۔ نئی دہلی کی میونسپل حکومت میں 15 سال تک اقتدار میں رہنے والی بی جے پی نے انتخابات میں شکست کے بعد سے ہر غیر آئینی حربہ آزمایا، لیکن تمام تر کوشش کے باوجود عام آدمی پارٹی اپنا میئر اور ڈپٹی میئر منتخب کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ عام آدمی پارٹی کی امیدوار شیلی اوبرائی متفقہ طور پر میونسپل کارپوریشن دہلی کی میئر منتخب ہوگی۔ اسی طرح ڈپٹی میئر کے لیے بھی عام آدمی پارٹی کے محمد اقبال نے میدان مار لیا۔ اسرائیلی سیکیورٹی امور کے اسرائیلی تحقیقاتی مرکز کا خیال ہے کہ اسرائیلی معاشرہ ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور وہ منہدم معاشرہ ہے، اور اس کی بنیادوں کے بارے میں شکوک و شبہات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ عدالتی قوانین میں اصلاحات کی کوششوں نے اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیل کے حالات اس طرح سے قائم ہوئے ہیں کہ باہر سے ہر کوئی ہمیں ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار معاشرے کے طور پر دیکھتا ہے۔ یورپ کے جنگی اخراجات کا حجم سرد جنگ کے دور کے اخراجات کی حد بھی پار کر چکا ہے۔ یورپ میں جنگی اخراجات کا حجم گزشتہ 3 دہائیوں کا ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ گزشتہ 1.5 سال سے بڑھنے والے اخراجات کی اصل وجہ یوکرین کی جنگ کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اب پولینڈ، ہالینڈ اور سویڈن کا نام بھی گزشتہ 1 دہائی میں سب سے زیادہ فوجی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والے ممالک کی فہرست میں آ چکا ہے۔ ایک تحقیق میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ خراب غذا کے سبب 1 کروڑ 41 لاکھ افراد شوگر میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تحقیق کے نتائج 184 ممالک کی غذائی تحقیقی ماڈل پر مبنی ہیں۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ تحقیق میں 11 غذائی عوامل میں سے 3 عوامل ایسے پائے گئے جنہوں نے عالمی سطح پر شوگر کی شرح میں اضافے میں کردار ادا کیا۔